اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، آپ ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرے۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ ہے واضرب لهم، یہ جو واضرب لهم کا جو لفظ ہے واضرب، اس کا معنی ہے بیان کرنا، آپ بیان کرے۔ اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو نازل کیا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں اور اپنی پیدائش وہ بھول گئے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا نزول کیا ہے سورہ کہف میں۔ وضرب لهم مثل الرجلین، بیان کرے ان سے دو شخصوں کی قصہ، دو لوگ تھے۔ اور اسی طرح وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، ان سے بیان کرے دنیا کی زندگی کا مثال۔ تو اس لفظ کی معنی ہے بیان کرنا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان جو کفار ہیں ان سے آپ گاؤں والوں کا ایک قصہ ان سے بیان کریں کہ جب ان کے پاس رسول آئے تو رسولوں نے کیا کہا ان سے، اور ان لوگوں نے پھر کیا جواب دیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر کیا عذاب دیا اس قوم کو۔ تو یہ جو بستی تھی انطاکیہ کے نام سے یہ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اذ ارسلنا الیہم اثنین، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بھیجا ان بستی والوں کی طرف۔ کیا بھیجا؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو پیغمبروں کو، دو رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ تو یہ جو لفظ ہے ارسلنا، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس لفظ کو نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا۔ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے بھیجا ان فرعونیوں پر، ہم نے طوفان بھیجا۔ والجراد والقمل والضفادع، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر عذاب جو ہاتھی والے تھے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، بھیجا اللہ نے ان پر طیرا ابابیل، طیر جو پرندے تھے ان اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ جو لفظ ہے اذ ارسلنا، جو ارسلنا کا جو لفظ ہے، تو اس لفظ سے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے اس قریہ والوں، گاؤں والوں کے پاس، تو وہ انبیاء تھے، رسول تھے، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے دو کو بھیجا، فکذبوہما، تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسری سے تقویت دی ان دو کو۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قالوا انہوں نے کہا یہ گاؤں والوں نے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرف بشر ہے، انسانی آدمی ہے۔ یہ جو
جملہ ہے جو کفار کہا کرتے تھے انبیاء سے، ما انتم الا بشر مثلنا، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ اسراء میں بھی اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے کہ اس میں یہ لفظ موجود ہے اس قوم کی، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہدایت آ گئی ان کے پاس تو وما منع الناس ان يؤمنوا، ایمان لانے سے کسی چیز نے ان کو نہیں روکا، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، مگر یہ کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ نے پیغمبر کو انسان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عجیب تر بات تھی ان کے ذہنوں میں کہ یہ ناممکن ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے ہیں قرآن عظیم میں، قل لو کان فی الارض ملائکہ، کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے، اگر زمین پر انسان کے بجائے فرشتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم پھر فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو یہ فرشتے نہیں ہیں، انسانیت تھی، تو انسان کے لیے انسان کا رسول ہونا لازمی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جواب دیا ہے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، اگر ہم اس کو فرشتہ بنا کر بیچتے بجائے انسان کے، ایک رسول کو، لجعلناه رجلا، تو ہم اس کو انسان بنا کر بیچتے، انسانی شکل میں اس کو نازل کرتے۔ ویسے تو وہ لطیف مخلوق ہے، فرشتے نظر میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ انسان کے لیے فرشتہ یا فرشتوں کے لیے انسان، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو بھیجا ہے رسول بنا کر۔ تو یہ اس قوم نے یہ بھی ان سے یہ جو انبیاء آئے تھے ان کے پاس، انہوں نے ان سے یہ کہا تھا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرف بشر ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا تکذبون، مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، انبیاء اور رسول نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے تمہاری طرف فرستادہ ہے، رسول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر اور کچھ نہیں، صرف صاف صاف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ ہم نے پہنچایا ہے۔ تو یہ جو قوم تھی، یہ سرکش قوم، تو انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، کہ نعوذ باللہ، کہ انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہیں آئے ہم تمہیں پتھروں سے مار کر مار ڈالیں گے اور تمہیں ضرر پہنچائیں گے، دردناک عذاب پہنچائیں گے ہماری طرف سے۔ تو یہ جو آیت ہے کہ اس قوم نے ان انبیاء کو یہ کہا انا تطیرنا بکم، تو اس طرح کے الفاظ قوم موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی بنی اسرائیل نے تو یہ نہیں کہا تھا، جو قوم فرعون کی قوم تھی، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انا تطیرنا بکم، کہ جو الفاظ ہیں وہی الفاظ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے تھے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے خلاف وہ اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، ان پر اگر کوئی ایک مصیبت پریشانی آتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، وَمَن مَّعَهُ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلاف یہ بولتے تھے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، ان کو اگر کوئی ایک ضرر نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ تمہاری طرف سے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے خلاف بولتے تھے۔ تو یہ جو جابر ظالم قوم ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے انبیاء کے خلاف جاتے ہیں اور انبیاء پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور انبیاء کو وہ منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو رسول آئے تھے ان کے پاس، انہوں نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا اس لیے تم ہمیں اس طرح کے سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو نصیحت کیا، بل انتم قوم مسرفون،
بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے۔ تو یہ آیات جو ہے ان میں دو باتیں بہت ہی واضح ہیں کہ یہ جو انبیاء آئے تھے، ایک بستی انطاکیہ کے نام سے مشہور بستی یمن میں، ان لوگوں کے پاس جو لوگ آئے تھے وہ انبیاء تھے، رسول تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بھیجے، جو اللہ بھیجتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 طرح سے الزامات، 3 طرح سے رد کیا تھا اس قوم نے ان انبیاء کو۔ ایک یہ بات تھی کہ تم ہمارے جیسے ہیں، انسان ہیں، اور اسی طرح وہ یہ کہتے کہ رحمان کی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کہتے وہ انبیاء کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ہم پہنچانے والے ہیں۔ تو انہوں نے رد کیا کہ وما انزل الرحمن۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ انبیاء کے خلاف انہوں نے کہا ان انتم الا تکذبون، کہ تم جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم نے اس سے سبق کیا لینا ہے؟ ہم نے سبق یہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب پر ہم نے ایمان رکھنا ہے، اور بالخصوص سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ہم نے ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رسول اور آخری نبی وہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر